سلامتی ہو۔ آئیے افسیوں کا خط نکالیں گے۔ روزوں کے ایام میں ہم نے 2 میسج یوٹیوب پر ہیں روزے کے متعلق، ضرور گھروں میں سنیے اور سمجھیے اس باتوں کو۔ لیکن آج جو ہم نے افسیوں کے خط کو شروع کیا ہوا ہے، ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور ہم نے اس کے 2 چیپٹرز پر خداوند کا کلام دیکھا ہے، اور آج ہم تیسرے باب کی طرف آئیں گے۔ تو آئیے افسیوں کے خط کے تیسرے باب کو کھولیں گے، صفحہ نمبر 224 پہ ہے۔ افسیوں کا خط سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سی بائبل کی تعلیم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آئیے پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اسی سبب سے میں پالوس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدوں میں داخل ہے، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ میں ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا، مجھ پر جو سب مقدسوں میں سے چھوٹا ہوں یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بیس قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کر دوں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ ہم کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس اصلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح سے کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسہ اور کے ساتھ رسائی۔ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج جو تیسرے باب میں سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، 3 دفعہ یہاں لفظ آیا ہے بھید۔ کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں سیکرٹ، یا ایک اور لفظ ہوتا ہے میسٹری، چھپا ہوا، بھید، راز۔ تو آج رازوں کے بارے میں خدا کا کلام کہ یہ کیا راز ہے، کیا بھید ہے، کیا مسٹری ہے، کیا سیکرٹ ہے، جو پالوس کہتا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں یہ بھید کیا رہا ہے،
چھپا رہا ہے، لیکن خدا نے اپنے لوگوں پر اس بھید کو کیا کیا ہے؟ کھولا ہے۔ عام طور پر، بنیادی طور پر 3 قسم کے بھید ہوتے ہیں یا راز۔ نمبر 1، انسان کی اپنی ذات جو ہے، یہ بھی کہ انسان کیا ہے، انسان کی کیا حقیقت ہے۔ اور آپ کو 2 قسم کے انسان ملیں گے دنیا میں۔ ایک ایسے انسان ہے جن کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے، آپ اس میں سے سب کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایسی بھی انسان ملیں گے جو ہے جن کو پر اسرار کہتے ہیں۔ پر اسرار ہوتے ہیں جو بڑے مشکل ہوتے ہیں، لوگ جن کو سمجھنا۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا، بھائی جی ایس بندے دی کدی سمجھ نہیں آئی، اور اس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بندہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے متعلق جو ہیں وہ بہت سے راز ہیں اور بہت سے بھید ہیں، بہت سی ایسے سیکرٹس ہیں جن کو انسان جاننے سے کیا ہے؟ قاصر ہے۔ اور روز بروز سائنس اس پر سرچ کر رہی ہے، اسے دیکھ رہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے وہ جو ہمارے اندر نسیں ہی ہیں، یہ نسیں ہی ہیں، تو اگر ان نسوں کو جو ہے نکالا جائے تو یہ کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ اب مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن یہ میلوں پر کیا ہے؟ معید ہے کہ جو ہے انسان کے اندر اتنا کچھ ہے، لیکن کچھ راز ہے جو ہے بھید ہے، جن کو جو ہے وہ انسان نہیں جانتے۔ اور پھر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دلوں کے بھید تو خدا ہی جانتا ہے۔ تو کئی دفعہ یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ایک اور راز ہیں جن کو آج تک سائنسدان جانتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ پورے طور پر جانے نہیں ہیں۔ وہ ہے ہماری کائنات۔ کیا چیز ہے ہماری کائنات؟ وہ روز بولتے ہیں کہ مثلاً اس میں ستارے کتنے ہیں، سیارے کتنے ہیں، کہکشائیں کتنی ہیں، اور پھر جو ہے نظام شمسی کے بارے میں جاننا۔ اور ایک نئی سرچ جو چل رہی ہے کہ وہ آج کل بلیک ہولز کے کیا پڑے ہوئے ہیں، پیچھے پڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہو کہ وہ کر رہے ہیں، ان کی تلاش میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو ہر روز۔ لیکن ابھی بھی وہ کائنات کو، ان چیزوں کو جاننے سے کیا ہے؟ قاصر ہے، کیونکہ ان رازوں کو بھی جاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور شاید ساری عمر ان سب رازوں کو جو ہے وہ نہ جانا جائے۔ تو انسان کی اپنی ذات کے متعلق، کائنات کے متعلق، اور پھر تیسری بڑی بات جو حقیقت ہے وہ روحانی حقیقتوں کے متعلق جو ہے وہ انسان کو ان رازوں کا بھی پتہ نہیں ہے اور بہت کم جانتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ استشنا کی کتاب اس کا 29 چیپٹر نکالیں تو وہاں ایک بات موسیٰ کے ذریعے، خدا کے بندے کے ذریعے ہم پر عیاں ہوئی، اور وہ بات یہ عیاں ہوئی کہ اس کی 29 ورس میں لکھا ہے، غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو ہم اس بات کو جان پائے ہیں کہ رازوں کا جاننے والا کون ہے؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ لیکن جو باتیں کیا کر دی گئی ہیں؟
ظاہر کر دی گئی ہے، ان باتوں کا ہم پر کیا ہے؟ ہمیں علم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روحانی حقیقتیں ہیں اس کو بھی، یہ بھی ایک بھید ہے اور جس کو ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے چرچ میں سبھی آتے ہیں، کوار میں بھی بیٹھیں گے، ویسے بھی گیت گائیں گے، لیکن ان کو جتنا کیا ملا ہوا ہے؟ کئیوں کی میٹنگ کیا ہے کہ 2-4 گیت گا لو تو ان کی کیا ہو گئی؟ کیونکہ انہیں یہاں تک ہی کیا ہے؟ مکاشفہ ہے۔ کئی لوگ آپ کو کبھی دیکھیں کہ وہ دعا بھی ہو رہی تو کئیوں نے اپنا تبلہ کیا کرتے رہنا ہے؟ بجاتے رہنا ہے، یا ٹو کیونکہ ان کی نظر میں ان کا کیا ہے کہ وہ چلتا رہے گا تو ان کی عبادت ہو گئی، کیونکہ وہ ساری ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں اور ان حقیقتوں کو وہ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ غیب کا علم تو وہی جانتا ہے، انگلش میں لکھا ہے the secret things belong unto the Lord۔ یہ خداوند ہی ان رازوں کو، ان سیکرٹس کو کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے ان چیزوں کا، اور وہ ان علم کو جاننے سے کیا ہے؟ وہ انسان کا اثر ہے، لیکن خدا ان چیزوں کو جانتا ہے، اور روحانی دنیا میں صرف خدا ہی ان باتوں کو جانتا ہے، اور راز جو ہے وہ اے خدا کی ذات کے بارے میں پوشیدہ ہیں، اور ان کو لیکن کبھی کبھی زندگی میں خاص و خاص بندوں پر خدا کچھ رازوں کو کیا کرتا ہے؟ کھولتا ہے۔ بائبل مقدس میں کچھ اس کے بہت قریب لوگ ہیں جن کو خداوند جو ہے وہ اپنے رازوں کا کیا دیتا ہے؟ مکاشفہ دیتا ہے، اور وہ ان رازوں کو اور کیا کرتے ہیں؟ ان کو اس کا کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ان رازوں پر پردہ رہا ہے، لیکن عید پینتیکوس کے دن روح کے وسیلے سے کچھ راز کھلے، سارے نہیں کھلے۔ کتنے؟ کچھ راز کھلے، اور اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ مقدس بزرگ پالوس، اس جو ہم نے حوالہ پڑھا یہاں 3 دفعہ لفظ جو ہے وہ بھید کہتا ہے۔ اگر آپ 4 آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں۔ ہر ایک نہیں سمجھتا۔ یہ بزرگ پالوس پر مسیح کا بھید کیا ہوا ہے؟ کھلا ہے، اور پھر خداوند کا کلام جو ہے وہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ یہ بھید جو ہے وہ خداوند ان پر کھولتا ہے۔ 9ویں آیت پہ بھی یہ بات آپ کو نظر آئے گی، لکھا ہے اور یہ سب پر یہ بات روشن کر دوں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا ہے۔ تو پھر وہ کس کی بات کرتا ہے؟ بھید کی بات کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مقدس پالوس جو ہے، بزرگ پالوس جو ہے، وہ ان رازوں پر سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ اٹھانا کیا چاہتا ہے؟ جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ ایک مدت تک اس بھید پر کیا رہا ہے؟ پردہ رہا ہے، اور اس کا مکاشفہ ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ اور مکاشفہ کیا ہے کہ غیر قومی اور یہودی اب
جو غیر قومیں ہیں، جیسے آپ 6 آیت پڑھتے ہیں، غور سے پڑھیے ذرا، سب دیکھیے جو کلام کو سمجھنے والے ہیں، شاید جو ابھی نئے ہیں ان کو اتنی ان کی سمجھ نہ آئے، لیکن میں یہ نوالا آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جو ہیں ایسی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو سمجھنے سے کبھی کبھی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ 6 آیت میں لکھا ہے، یعنی کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں، پہلے جو آپ کو پتا ہوگا کہ ساری غیر قوموں کو ملک کنعان سے کیا کیا تھا، ایک ایک قوم کو نکالا تھا نا۔ اب مسیح کے وسیلے سے کیا ہوا ہے، کوئی غیر قوم ہے، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو ان کو میراث مل گئی۔ پہلے کیا تھا، پہلے باہر تھے، اور نہ صرف میراث میں انہیں شامل کر لیا ہے، آگے لکھے، غور سے پڑھے ذرا، لکھا ہے میراث میں شریک اور بدن میں شامل۔ اب مسیح کا بدن کون ہے، کلیسیا میں کون کون شامل ہے، سب سے مراد جتنے قبول کر لیں گے، کوئی کمزور ہو، کوئی کسی کلر کا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کسی چھوٹی قوم سے ہو، بڑی قوم سے ہو، لیکن وہ سب کیا ہے۔ اور آگے جو بات ہے میں پڑھ کر حیران، ایک تو بدن میں شامل، پھر یہودی کیا کہتے تھے، وعدے کن کے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وعدے ہمارے ہیں۔ اچھا آپ کو سمجھے ذرا، پھر آپ کو تھوڑی سی سمجھ بچوں کو آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پطرس پر ایک رویا آئی، ایک چادر آئی، اس چادر میں کیا تھا، چادر میں یہ تھا کہ کچھ اس نے جانور دیکھے، اور ایک آواز آئی، پطرس اٹھ، اس کو کھا، ذبح کر۔ اور کیا آگے سے جواب تھا، میں نے کبھی حرام۔ پھر آئی، پھر کیا جواب تھا، ہے پھر تیسری دفعہ خداوند نے کہا، جسے خدا پاک ٹھہراتا ہے اسے، تو جب بید اس پر کھلا تو بید اس پر کھلا کہ غیر قوموں کو کیا کر، تو وہ پھر غیر قوموں کو کیا یہودی سمجھتے تھے، ہیں؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہودیوں کو چونکہ یہ والا مکاشفہ نہیں ہے، وہ آپ ہمیں تو چونکہ بائبل نے کہا ہے تو ہم ان کی فیور کرتے ہیں، وہ ہماری کوئی ان کے پاس فیور، وہ تو آپ کا سایہ بھی نہ گزرے، وہ تو اتنی نفرت ان کے دل میں آپ جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر کبھی آپ نے وہ نفرت دیکھی ہو تو پھر آپ کو اس کا مکاشفہ ملے گا کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کہ اس نے میراث میں بھی شامل کر لیا ہے، اس نے بدن میں بھی شامل کر لیا ہے، اور اس نے وعدوں میں بھی شامل کر لیا ہے۔ تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے خداوند کے حضوری میں، یہ ایک بید ہے جس کے لیے خداوند کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بید ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم مقدس قوم ہیں، اور انہیں کہا بھی گیا تم ایک شاہی کہنوں کا، کیا یہ کن کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ تھا وعدہ، کن کے ساتھ تھا، تم ایک شاہی کہنوں کا مقدس ہے، ایسی امت ہو، تو یہ کن کے ساتھ تھا، وہ کہتے تھے ہم خاص امت، ہم ہی خاص الخاص ہیں، باقی سارے ناپاک ہیں۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا ان کا سین بھی کیا تھا۔ تو جب یہ چیزیں بھید کے طور پر ہیں تو آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند نے کیا، لیکن آج صرف یہاں باتیں تو کئی ہیں، لیکن چونکہ یہ خط کافی گہرا ہے،
اور اس میں سے کئی باتیں نکلتی ہیں جب خداوند تھوڑی سی سمجھ انسانوں کو بخشتا ہے، لیکن آج میں ان میں سے ایک بات آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں جس کو آپ بڑے غور سے سمجھے اور پڑھے ذرا پہلی آیت میں کیا لکھا ہے۔ جی تیسرا باب۔ جی اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ اب بھید کیا ہے؟ مقدس پولس کے پاس ایک بھید ہے، اور وہ مقدس بھید کیا ہے؟ ہولی سیکرٹ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں۔ کیا ہوں؟ قیدی۔ پر کس کا قیدی ہوں؟ ہے تو تھا کس کا یہ قیدی ہے؟ بولے جی، روم کی قید میں تھا، 5 سال اس کو ہو گئے تھے اور یہ قید میں بیٹھا ہوا تھا۔ 4 خطوط قید خانے کی حالت میں لکھے گئے ہیں۔ کتنے خطوط؟ کون کون سا؟ افسیوں کا خط، فلپیوں کا خط ہے، فلمون کا خط، اور ہے اور تو یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے، پھر مجھے کیا کرنا ہے آپ نے بتانا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ کچھ پچھلے دنوں میں نے ایسی بات کر دی تو ایک خادم کا فون آیا، کہنے لگا بھائی جی تسی کیا ہی 6 زبور تو دسے 5 سن تے 6واں بھی دسو۔ میں کہا کی گل؟ آندا میں کہ دسنے تے میں کہا بھی تسی 5 ہی دس چھڑو۔ نہیں وہ 6واں بھی دسنا ضروری ہے۔ تو میں کئی دفعہ چھوڑتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے چیک کریں کہ 4 خطوط قید خانے کی حالت میں، اور یہ بھی افسیوں کا خط قید خانے کی حالت میں لکھا گیا۔ اور پالوس کہتا ہے میں مسیح کا قیدی کس نے کیا ہوا تھا؟ روم کے، شاید نیرو بادشاہ تھا، نیرو بادشاہ نے اسے کیا کیا ہوا تھا؟ قید کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نیرو میرا نہیں مجھے قید کر سکتا جب تک اس خدا کی طرف سے حکم نہ ہو، یہ مجھے قید نہیں کر سکتا، میں مسیح کا قیدی ہے۔ تو آج جو بھید میں نے آپ کو بتانے ہیں کہ کبھی کبھی ہماری زندگی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کا الزام دوسرے پر لگاتے ہیں، لیکن آج ہم سیکھیں ایک بڑا الہی بھید۔ لیکن پہلے یہ جانیے، یہ سیکھنے سے پہلے یہ جانیے کہ پالوس کی قید کی وجہ کیا تھی۔ اس کا ذکر اعمال کی کتاب کے 21ویں باب میں کہ وہ کیوں قیدی ہوا۔ اعمال کی کتاب کا بچوں 21واں باب نکالیے۔ یہاں پر کچھ کام ہوا ہے، اور اعمال کی کتاب میں جو ہے وہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پالوس پر کچھ الزام ہیں، اور الزام کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر تو ان پر الزام یہ ہے کہ پالوس ختنے کی کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ختنے کی کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 21ویں آیت سے پڑھیں جی۔ اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے جی کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو۔ تو کیا پہلا الزام تھا اس پر؟ کہ یہ موسیٰ کی شریعت پر کیا نہیں کرتے؟ عمل نہیں کرتے۔ اور یہ پالوس کہتا ہے کہ جس شخص نے نجات پا لی ہے اس کو ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ
ان پر جو ہے وہ الزام تھا، ساتھ یہ بھی الزام تھا کہ یہ مصیری رسموں پر کیا نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، اور ایک تیسرا اس پر الزام تھا، اور اس بات سے آپ سمجھیں گے کہ کیا بڑا الزام تھا 26ویں آیت پہ جی۔ اس پر پولس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا، اور ان کو غیر قوم کے کچھ لوگ تھے، وہ نجات پا گئے تھے، تو پولس انہیں لے کر کہاں داخل ہو گیا؟ ہیکل میں۔ تو ان پر یہ الزام تھا کہ ہماری ہیکل انہوں نے ناپاک کر دی ہے، کیونکہ غیر قوم کے لوگ اس ہیکل میں کیا ہو گئے۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ نفرت کی حد جو ہے تھی، بے حد وہ نفرت کرتے تھے، وہ تو یہاں تک سمجھتے تھے کہ اگر غیر قوم کا شخص آج بھی اگر آپ ان کی ہیکل میں داخل ہو جائیں تو وہ کیا کہیں گے؟ اول تو آپ داخل نہیں ہو سکتے، دوسرا کیا ہوگا؟ وہ تو کہیں گے کہ ہماری ہیکل کیا ہو گئی ہے۔ تو یہ تین پالوس پر کیا تھے؟ الزام تھے۔ تو پالوس نے چونکہ وہ ان کے پاس جو ہے یہ بیعت تھا، تو اس نے کچھ لوگوں کو وہ پاک پوک کیا اور ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ لے گئے۔ اب پالوس جب وہ یہ ساری باتیں ہو گئی تو آگے 27ویں آیت پہ لکھا ہے کہ پالوس جو ہے 27ویں آیت سے پڑھے جی، پڑھے کوئی بھی۔ جب وہ 7 دن پورے ہونے کو تھے جی تو آسیا کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا۔ تو کیوں پکڑا تھا پالوس کو؟ ہے کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اگر انہوں نے کہا کہ ختنہ نہ کرو تو کوئی اس کا اپنا مفاد تھا، ہے؟ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ کو نجات مل گئی ہے، اب آپ کو ان رسموں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی انہوں نے غلط بات کہہ دی تھی، لیکن ان کے مطابق کیا تھی؟ لیکن اگر جن کو نجات مل گئی تھی، پاک ہو گئے تھے لوگ، ان کو وہ ہیکل میں لے گئے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا کہ یہ ہماری ہیکل کیا کر دی گئی ہے۔ تو پالوس کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور کتنے سال وہ قید میں پڑا رہا ہے؟ 5 سال تک کہا جاتا ہے کہ وہ کیا رہا؟ قید کے اندر رہا، ان جو ہے وجہ سے۔ اور آگے کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، ذرا غور کیجئے۔ 28ویں آیت جی جی 28ویں آیت کہ اے اسرائیلیو مدد کرو، یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی ہیکل میں یعنی اب یہودی ہیں اور انہوں نے یونانیوں کو کیا کیا ہے؟ ہیکل کے اندر لا کر کیا کر دیا ہے؟ داخل کر دیا ہے، اور اس کو کیا کر دیا ہے؟ ناپاک کر دیا ہے۔ اور آگے ایک بندے کا ذکر بھی، نام کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور 30 آیت میں لکھا ہے، پڑھیے 30 آیت۔ اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولوس کو پکڑ کر ہیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے، اور فوراً دروازے بند کر لیے گئے۔ جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار تو پلٹن کا سردار آ گیا، اس کو قتل سے تو بتا لیا، لیکن پالوس کو خوب انہوں نے گھسیٹا۔ اور کس وجہ سے گھسیٹا؟ کیونکہ مسیح کی وہ کیا دے رہا تھا؟ خوشخبری دے رہا تھا، اور اس کو کیا کر دیا گیا؟ گھسیٹا گیا۔ اور لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں جو سمجھنے والی ہے، اور وہ بات لکھی ہوئی ہے خدا کے کلام میں 21ویں باب کے 10ویں آیت میں۔ جی پڑھیں، پھر میں آپ کی پوری کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ اگبس نام جہاں سے آپ نے ٹریننگ کی ہے، اس کا نام بھی اسی کے ساتھ رکھا گیا۔ کیا اگبس نام؟ کیا جی؟ بس
یہودی آیا اور اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے۔ ٹھیک۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، مگر پولوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ کیا کیا؟ ہوا یہ کہ جب پولوس جو ہے اس جگہ پر جہاں اس کی گرفتاری ہونی تھی وہ جانے لگام کا، اس نے پولوس کا کمر باندھ لیا اور اس نے کہا بھی یہ جس کا کمر باندھ ہے، جیسے میں اس کو کمر باندھ میری کمر سے باندھا ہے، اسی طرح اس بندے کو باندھا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور جب یہ کلیسیا نے سنا تو آپ کو پتہ ہے کلیسیا جو ہے، کوئی بھی کلیسیا اپنے خادم سے کیا کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے، محبت اس کی ہوتی ہے۔ ہر شخص کے ساتھ جو بھی خدمت گزار ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے ان کے ساتھ ان کی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ تو کلیسیا رونے لگ گئی اور وہ کہنے لگی پولوس تو وہاں نہ جا کیونکہ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن پولوس نے کیا کہا؟ کیونکہ یاد رہے کبھی کبھی ہم تو کئی دفعہ باتیں دوسرے کو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خدا کے بید نرالے ہیں۔ پولوس نے کیا کہا؟ 13ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ پولوس نے کہا، مگر پولوس نے جو ہے وہ اس نے کہا بھی تم کیوں میرا دل توڑتے ہو؟ تم کہتے ہو میں باندھا جاؤں گا، میں تو مرنے کے لیے بھی کیا ہوں۔ تو یہ بات ہر ایک کو تو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ کیا آئی ہوگی؟ بولو جی، ہے؟ کئی کہتے ہوں گے یار ہم رو رہے ہیں، ہم آنسو بہا رہے ہیں، یہ بندہ کتنا ہٹ درم ہے، واری کیا نہیں کر رہا۔ لیکن پولوس خدا کے روح سے کیا کیا ہوا ہے؟ بندھا ہوا ہے اور خداوند کو اس کی رہنمائی ہے۔ اس کو پتہ ہے مصیبتیں میرے لیے ہیں، دکھ میرے لیے ہے، میں نے وہاں دکھ اٹھانے ہیں، لیکن خدا کا روح سے خود دھکیل رہا ہے ان باتوں کے لیے۔ یہ بھی ایک بھید ہے۔ عام بندہ کئی دکھ دیکھ کر کیا کرے گا؟ جتھے بندے نو دکھ ملنا ہے بندہ اتنے خدمت لی جاندہ، جو کیڑی جگہ لابد ہے بندہ ہے؟ بندہ جانا بھی جائے جے بڑھی روح پہ تے بندے دی ادھی خدمت، کیونکہ ہماری خدمت کا دار و مدار زیادہ کس میں بندہ ہوتا ہے؟ آرام کے ساتھ۔ اور پولوس کہاں گیا؟ مشکل میں، کانٹوں میں، مرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے۔ اس لیے آج کی خدمت اور خدا کے بندے بزرگ پولوس کی خدمت میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ آج سیٹل ہونے کی باتیں ہیں، خدا کے بندے کبھی سیٹل نہیں ہوئے۔ اور سب سے خطرناک زندگی اس وقت ہوتی ہے، کسی وقت خدا نے فضل دیا تو جب انسان سیٹل ہوتا ہے۔ یہ ایماندار کی زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے جب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اب کیا ہو گیا ہوں؟ سیٹ ہو گیا ہوں۔ اور یہ اس پر الزام تھے، لیکن پولوس جانا وہاں کیوں جاتا تھا؟ کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کلیسیاں جو ہیں یروشلم میں کچھ ایسی غریب کلیسیاں ہیں جن کے لیے اس نے ہدیہ جمع کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ ہدیہ جمع کرنا تھا۔ جب کبھی ہدیے کی بات ہوتی ہے تو کئی لوگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو نہیں نہ سمجھتے، جو ایویں کلام اودا سنیا فیس بک تو جدا نہیں کوئی نہ کسی دا کوئی چرچ نہ کوئی جو نے کوئی ویڈیو پا دیتی، مینوں بھی کئی بھیج دے جو تو میں کہ جے دو میں اپنیاں اینوں بھیج چھڑیاں نہ ویڈیو تے نے مینوں سلام ہی نہیں کرنا۔ جب میں اینوں بھیج دے دیا نا، کئی بڑے پونے نے مجھے سکھانے کی کیا کریں گے؟
ہم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے کہا جی میں انہوں سکھایا تو انہیں پھر کی ہونا ہی، انہیں سلام کرن تو بھی جانا ہے تو انہیں پھر لوگوں نے 10 کے مر جانا ہے کہ ویکھو فلانی ویڈیو منو بھیجی جی۔ تو مطلب کئی دفعہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ پالوس ان کا ہدیہ جمع کرنے کے لیے، غریب کلیسیاؤں کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس پر یہ الزام لگے، اور وہ ان الزاموں میں جو ہے وہ گزرا۔ لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ غلط الزام ہم پر ضرور لگ سکتے ہیں، اور ان الزاموں میں سمجھیے اب اس بات کو، سونا نہیں، غلط الزاموں میں جس شخص نے الزام لگایا ہے ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جو میں آج آپ کو بات خدا کے کلام میں سے خود بھی سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ جو شخص ہم پر الزام لگائے ہمارا دھیان ہوتا ہے اس طرف، لیکن پالوس کہتا ہے اپنے سوچ کا زاویہ درست کرو۔ آج کا میسج کیا ہے پھر؟ سوچ کا زاویہ درست کرنا۔ کیا کرنا؟ سوچ کا زاویہ درست کرنا، مطلب زاویہ یہ ہے سوچ کا کہ پالوس کہتے ہیں کہ بھئی وہ کسی پر الزام نہیں لگاتا، نہ وہ رومی حکومت پر الزام لگاتا ہے، نہ ان یہودیوں پر لگاتا ہے کہ انہوں نے مجھے قید کروایا ہے، نہ وہ اور لوگوں کا کہ کوئی 4 لوگوں نے یہاں قسم بھی کھائی، منت بھی مانی تھی کہ ہم اس کو مار کے کہاں سے سانس لیں گے، نہ ان پر الزام کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اگر قیدی ہوں، نہ مجھے روم قید کر سکتی ہے، نہ مجھے یہ قید کروا سکتے ہیں، نہ مجھے یہودی قید کروا سکتے ہیں، میں مسیح یسوع کا قیدی۔ تو میں آج کہنا یہ چاہتا ہوں، ایماندار کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی شخص ہو، کوئی انسان ہو، کوئی شخص ہو، ہمارا زاویہ اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا زاویہ یسوع اور اس کے کلام کی طرف ہونا چاہیے۔ کیسے؟ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا کو پتمس کے جزیرے میں کس نے ڈالا تھا؟ بولو جی جلدی جلدی۔ ہے؟ اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا تھا اس کو؟ ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کا 1 باب اس کی 10ویں آیت پڑھے تو کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کا 1 باب 10ویں آیت پہ کیا لکھا ہے جی؟ پڑھئے جی۔ کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا جی، اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی جی، کہ یہ جو کچھ تو دیکھتا ہے ہاں جی، اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے۔ ٹھیک، کیا کر؟ 9ویں آیت پڑھے جی۔ جی، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت، کس کی؟ تو یسوع تھے کتے سی مصیبت چ؟ کون سی مصیبت چ ہے؟ یسوع سی؟ یوحنا مصیبت میں وہ پتمس کے جزیرے میں وہ پڑا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع کی مصیبت، یسوع کی مصیبت، یعنی انہوں اپنی مصیبت یسوع دی مصیبت لگ رہی۔ کسی پہ الزام، بولو جی ذرا زور سے، تھوڑا وڈے ہونا ہے، کسی پر الزام دی وجہ نے انجوئے آئی اور نے میرا کیریئر خراب کر دیتا ہی، اور میرے بکری اگے نہ ہوندہ تے میں ہن بہت کچھ کر لینا۔ ان باتوں سے نکلنا۔ مثلا آج جب میں اس کو سوچ رہا تھا تو مجھے ان باتوں کی سمجھ آئی جو خدا کے بندے یوسف پر گزری تھی۔ کلام میں لکھا ہے
الہام پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ مجھے خداوند نے اس کے کلام نے وہاں بھیجا. کہاں؟ مصر میں. بھیجا کس نے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس نے بھیجا؟ تے اصل بھیجا کہ نہیں سی ساڈی نظر دے مطابق ہے. ہم کس پر الزام دیں گے؟ جن کی سوچ کا زاویہ ٹھیک نہ ہو وہ کن پر الزام دیں گے؟ موجودہ صورتحال میں اپنے بھائی، اپنے ساتھیوں، اپنے چرچ، اپنے محلے، دوسری قوموں پر اس کا الزام دیں گے. لیکن ایک بھی لفظ خدا کے بندے یوسف نے نہیں کہا اس وجہ سے یہ میرا حال ہوا ہے. کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا او بھائیو تم نے نہیں مجھے یہاں بھیجا. یہی لکھا ہوا ہے نا، تم نے مجھے یہاں نہیں بھیجا، خدا نے مجھے بھیجا. کیا سوچ کا زاویہ ہے؟ بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کس نے بھیجا؟ ہمارے ساتھ تھوڑی جی زیادتی ہوئی ہو اسی کے دیتے الزام لاؤنا ہے ہوں تھوڑی سمجھ آئی ہے کہ دیتے لاؤنا ہے اینے. لیکن افسیوں کا خط چونکہ بہت گہرا خط ہے، اس پہ بھید کیا ہے کہ جو کچھ ایماندار کی زندگی میں ہوتا ہے جب تک یہوہ یری کا حکم نہ ہو ہماری زندگی کے ساتھ کوئی کر نہیں سکتا. کہیے ایک دفعہ، میری زندگی کے ساتھ نہ میری ساس کھیل سکتی ہے، نہ سسر کھیل سکتا ہے، نہ کوئی دیور کھیل سکتا ہے، نہ میرے ساتھ کوئی اور کھیل سکتا ہے جب تک اوپر سے حکم نہ ہو. اور کئی دفعہ خدا ایسے حالات میں ہمیں ڈالتا ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ کچے پنے نہ رہیں بلکہ کیا ہو جائے. لیکن ہم نے الزام کس پر لگانا ہے؟ جدوں دیا میرے نال ہی نہ یہ نہیں میرا سارا کام تھوڑے ہے کہ دینا تو میں کہا اے نہیں ہو تیرے نال کسے ہور نکل آیا آئی کسے. یہ ہے بھید، جن بھیدوں کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. محبوب الزام دوسروں پر نہیں ہے، کن پر ہے؟ اپنے خدا پر بھروسہ. اس نے کہا تم نے تو میرے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس برائی سے خدا نے بھلائی پیدا کر دی. تو بھید یہ ہے اگر کوئی برائی کرے بھی ہمیں برائی والے شخص کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے خدا کی طرف دیکھنا ہے. اور جب ہم اپنے خدا کی طرف دیکھیں گے تو وہ خدا آپ کو حالات سے نکال کر رکھ دے گا، وہ خدا حالات کو بدل دے گا کیونکہ وہ خدا بہت بڑا خدا ہے. آمین آمین. تو خدا نے یوسف کو، میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ داؤد نے 2 باتیں سیکھی اپنی زندگی میں. زبور 119 میں اس نے فرمایا، زبانی بتاتا ہوں تیات آپ پڑھ لے لمبا ہو جائے گا. لکھا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی. اچھا ہوں تو ہی دس رہا ہے کہ داؤد نے مصیبت سب تو زیادہ اٹھائی کدے کولوں سی؟ سسر کولوں. کدے کولوں؟ کس کو؟ اس کا ساؤل کیا تھا؟ سب سے زیادہ دکھ دینے والا شخص کون تھا؟ سسر. جے سسر ہٹیا تے بیٹا قریب تھے نا. لیکن انہوں نے ان دونوں باتوں میں یہ بات سیکھ لی، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. تو مصیبتوں سے کیا سیکھے اس نے؟ آئین. اسی کی سیکھنا ہے نہیں، آئین سیکھنا ہے. اسی کی سیکھنا ہے بدلہ ایتھے کوٹ کے رکھنا. یسو بدلا تے آئے گا، بدلا تے میں وہ تے آئے گا تو ایتھے ہی رہنا ہی. تو کئی چیزاں کٹ کے رکھیاں نے اپنے اندر.
सानू भी लै चल खुदावंदा आह ते बदला तो सानू लै जा। मैं लै जा तो फिक्र ना कर, पहलो अंदरों तो कुछ काट। तो मेरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, दाऊद को दूसरा मुकाशफा मिला। वो कहता है मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था। 3 चीज़ें हैं जिससे खुदावंद की समझ आती है। कितने खुदा को जानना चाहते हैं? अपना हाथ ऊपर करें जेड़ा चंगी तरह खुदा नू जानना चाहते, गहरे तौर पे खुदा नू जानना चाहते। सुन लो फिर गल। पहली जो है वो है खुदा का कलाम, जिससे हम खुदा को क्या करते हैं? जानते हैं। दूसरी चीज़ है दुआ, जिसमें हम खुदा को ते जे ओदे तो भी गहरे जानना चाहते हो, फिर मुसीबत जो है वो खुदा को आप पर यहाँ करती है। अगर मुसीबत ना आए, परेशानी ना आए, दुख ना आए, फिर आप खुदा को ठीक तौर पर समझने से कासर हैं। इसलिए वो कहते हैं अच्छा हुआ मैंने क्या उठाई है? मुसीबत उठाई है। मैं मुसीबत उठाने से पहले क्या था? गुमराह था। इसलिए खुदा के खादिम भी मुसीबतों से गुजरते हैं, दुखों से गुजरते हैं। पौलुस को ऐसी बीमारी लग गई, हालांकि उसके जो है वो उसने मुर्दे को जिंदा किया। खुदा ने उसको इतने थे कामों के लिए, उसने बड़ी बड़ी कलीसियाओं को जो है बनाया, लेकिन बीमारी उसके पास आ गई। उसने कितनी दफ़ा दुआ की? सुनी? एक कोई गल कही, मेरा फजल तेरे लिए है। असी किते हुंदे ते असी उंज भाई जी वेख्यो किते साडे ते कुछ हो ते नहीं गया, किसी ने कर ते नहीं दिता भाई जी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ दुआ कराई जो साडी बीमारी नहीं जो जान दी, मसला हले हल ਮੈਨੂੰ लगदा है कुछ हो गया है, काम हो गया है। मैं क्या भाई जी होया नहीं, सोचदा जाविया ठीक नहीं है। तो तीसरी चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी को मजबूत करती है वो क्या है? दुख है। और आइए एक हवाला पढ़िए, फिर मैं इसको ख़त्म करूँगा। हमारे पास 10 मिनट है। आप फिलिपियों का ख़त निकालिए, मुसीबतें क्या करती है, और पौलुस ने खुद लिखा ये। फिलिपियों का खत पहला बाब सभी निकालें और पढ़ें। 12वीं आयत से मैं आस्ता आस्ता पढ़ता हूं, आपने सुनना है जी। मैं 12वीं आयत पढ़ रहा हूं। लिखा है, आए भाइयों मैं चाहता हूं तुम जान लो जो मुझ पर क्या गुजरा। ये भी तो कैद खाने में लेटर लिखा है, अभी तक वो कहां पड़ा हुआ है? वो कहते हैं ये जान लो जो मुसीबतें जो परेशानियां मुझ पर आई वो क्या कर लो? जान लो। वो खुशखबरी की तरक्की का क्या हुई? बायस हुई। और बायस क्या हुई? यहां तक के कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन। तो अगर पौलुस कैद ना होता तो कैसर की पलटन को कलाम सुनाया जा सकता था, है? तो वो क्या कहता है? वो कहते हैं मैं तो मसीह यीशु ने मुझे कैद में रखा हुआ है। क्योंकि होता ये था कि पौलुस के जो कैद थी वो बड़ी वो थी। 2 सिपाही इधर उसको पकड़े हुए थे, 2 सिपाही, और हर 4 घंटे के बाद सिपाहियों की ड्यूटी बदलती थी। लेकिन पौलुस जो है वो उनके क्या होता था? तो उन 4 घंटों में वो क्या सुनाता था उन्हें? कलाम। तो जितने सिपाहियों की ड्यूटी थी वो सब भी बदल गए। उसने कहा मैंने तो मसीह का कलाम सिपाहियों को देकर उनको मसीही कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैं मसीह का क्या हूँ। और आगे लिखा हुआ है यहाँ तक कैसर के मुहल में भी, कैसर को भी जो बादशाह था उसको भी क्या पहुँच गया था? कलाम पहुँच गया था। और उसने बादशाह तक के हिला कर रख दिया था। क्या वो कैदी? मैं आपको सच बताऊं, जितनी ताकत दुखों, मुसीबतों, परेशानियों के अंदर जब ईमानदार, क्योंकि हम पर शैतान नहीं हर वक्त हम पर वार कर सकता जब तक उसका हुक्म। जो लोग कहते हैं ना भी हाँ हमारे ऊपर कुछ हुआ है, क्योंकि उनकी अलबी समझ नहीं है।
मतलब ایک بندہ روح القدس خدا کی طاقت سے بھرا ہوا شخص ہے، اگر خدا اجازت دے گا. آپ کو پتہ ہے نا جب ایوب کے وقت میں شیطان آیا تو اس نے کہا تو ذرا اپنی باڑ تو ہٹا. خداوند نے کہا اچھا میں اجازت دیتا ہوں، تو لیکن اس نے کہا میں نے تجھے مارنے کی اجازت ہے. کئی ایویں ڈرے رہندے نے شیطان کی کر دے گا جو مار دے گا، کوئی ہے اجازت دے والی؟ ہماری سانسوں کا مالک کون ہے؟ خدا ہے. لیکن بہت دفعہ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ جب تک وہ اجازت نہ، ایماندار کی زندگی میں ہر دکھ ہر مصیبت اگر اوپر سے اجازت نہ، خدا کبھی کبھی ہمیں ان دکھوں میں سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ گزارنا چاہتا ہے تاکہ ہم خدا کو جانیں، اس کی طاقت کو جانیں، اس کی پالوس کی. آپ کو پتا ہے نا پالوس کے وقت میں تو ایسے ایسے لوگ تھے جنہوں نے 40 نے کہا تھا سی روٹی ادو کھانی ہے جدو انہوں قتل کر لیا. تو انہوں نے نہیں سی نا پتا کہ پالوس کے پیچھے کوئی ہستی اور ہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں روٹی کھانی جب تک ہم اس کو کیا نہیں کر لیں گے، قتل نہیں کر لیں گے. اب ہوں کوئی بندے نو یہ ہوندا بھائی جی انہوں نے قسم کھادی جو کہ روٹی نہیں کھانی جنہ چکر انہوں نے وڈ ہے. پالوس نے کہا یہ مجھے قدر قتل کر سکتے ہیں جب تک اوپر سے حکم نہ. پالوس بچا رہا، وہ پھر روٹیاں ہی کھاندے رہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ ان کی قسمیں وسمیں ٹوٹ گئی. تو مطلب جب تک خدا کا جو کام نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں. تو یہاں فلپیوں کے خط میں اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس سے بڑے فائدے ہوئے، لوگ بچ گئے، قیدی جو ہے وہ مسیح کے پاس آ گئے کیسر تک. اور آگے لکھا ہے بعض لوگ دلیری سے خدا کا کلام بھی کیا کرنے لگے، سنانے لگے. آگے لکھا ہوا ہے یہ ان کی مصیبتوں سے ہوا. اس لیے ہمارے پاس ہوتے تھے خدا کے خادم، وہ جو ہے وہ بھائی الیگزینڈر جن کو بھائی ببو کہتے ہیں، ان کے والد تھے، ان کا نام تھا بھائی ڈینیل دولت. وہ بتاتے تھے کہ یہاں پر ایک خدا کا خادم آیا تھا، وہ منادی کرتا تھا گا کر بھی، اور ساتھ جو ہے وہ کلام سناتا تھا. تو اس کو پکڑ کر اس وقت انڈیا پاکستان ایک تھا، اس کو لے گئے جیل میں. انہیں جیل چ بھی گاؤنا شروع کر دیتا. وہ ہویا کہ اوتھے بھی لوگ کلام سنن لی کی ہو گئے، تیار ہو گئے. تو اس نے مجھے بتایا، اب کہنے لگے انہوں نے کہا بھائی اینوں کڈو، اینوں ایتھوں بھی کڈو. اینے باہر بھی نہیں کہ کام تھے، اندر بھی یہ کام، اخبار بھی لوگی بچی جاتے سی، ایتھے قیدی توبہ کر دے پھر دے جے. انہوں نے کہا بھائی اینوں کڈو، اینوں آزاد کرو. تو جو بندے کے پاس توڑا ہے کلام کا، خدمت کا، وہ مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا. تو یہ اپنا زاویہ کیا کرنا ہے؟ کیا درست زاویہ کرنا ہے؟ الزام انسانوں پر نہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان ہماری مخالفت کے لیے خدا نے کہا ہے اس کو کرنے دے، اس کو کیا کرے. آپ کو ہوتا نا ایک دفعہ داؤد کی مخالفت کر رہا تھا، جیرا اس کا نام تھا. تو اس کو کہنے لگے بھائی جی انہوں وہ دے سپاہ سالار کہنے لگے ہمیں حکم دے ہم ایک کو مار کے انہوں کی کرا. اس نے کہا نہیں، اس کو خدا نے ابھی کہا ہے کرنے دے. جو خدا کے گہرے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ساڑی کو مخالفت کرے ساڑا منہ اتنا پھلیا ہوتا ہے نا جرا کوئی صاحب کو. وجہ کی ہے؟ کیونکہ ہماری سوچ کا زاویہ کیا نہیں ہے؟ درست نہیں ہے. سوچ کا زاویہ درست نہیں ہے. تو الزام کس پر لگانا ہے؟ چلو یہ ناک داش چھڑو، وہ دسو تو صحیح ہے. کسی پر نہیں لگانا. اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کہیے ایک دفعہ زور سے، اگر وہ میری ترقی چاہے تو کوئی ترقی روک. اگر کوئی او چاہے کہ تہاڈا رشتہ ہونا بچیاں دا تے کوئی ایویں نہیں کہنا بھائی جی انہیں ہاتھ ماریا جو ساڈے رشتے چ. جے خدا دی پر کو مقرر ہو گیا انہیں میں باہر چلے جانا سی، انہیں ایویں ہی بھائی جی منو نوکری مل جانی سی، انہیں ایسی کی ماری جو کنڈی ماری جو. اور میں کہا جی خداوند کی طرف سے یہ مقرر ہو جاتا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟
سارے بھی مخالفت کریں وہ خدا کی طرف سے آپ کو مل کے رہے گی۔ تو آج یہ سیکھ لے کہ الزام کس پر نہیں لگانا ہے، زور نواز نہیں آئی، کسی پر نہیں لینا، کس پر ایمان رکھنا ہے؟ خدا پر، دکھ ہو سکھ ہو، کیونکہ ہم قیدی کس کے ہیں؟ کس کے؟ تو پالوس نے یہ بیعت کیا، میں یسوع مسیح کا کیا ہوں؟ قیدی ہوں۔ ابھی اس پیسج میں 2 باتیں ہیں، پھر ہم صحیح۔ خدا آپ کو برکت دے۔